إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سامعین، آج 24 اپریل 2020 کو 29 شعبان 1441 ہجری، آج جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان 1441 ہجری، جو کل یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے۔ اس رمضان میں ہم کیسے کریں عبادتیں، کیا اعمال کریں؟ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن میں کیا اعمال ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر، مختصر وقت میں ہم سمجھائیں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آج 29 شعبان 1441 ہجری، آج مغرب کی نماز کے بعد ہم مسلمان اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چاند اگر دکھ جائے تو کل سے ہم رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں گے، اور آج عشاء کی نماز کے بعد سے قیام اللیل یا تراویح کا اہتمام کریں گے۔ بات یہ ہے، حدیث سے سمجھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1909، صحیح مسلم حدیث نمبر 1081۔ یونیورسل مون سائٹنگ والے آج سے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ کل 29 شعبان تھی خلیجی ممالک میں، کل وہاں پر چاند دکھا اور آج سے وہاں پر پہلا روزہ رکھ رہے ہیں خلیجی ممالک کے مسلمان۔ تو خلیجی ممالک کے مطابق ہندوستان اور دیگر ملکوں میں یونیورسل مون سائٹنگ کے نام پر جو لوگ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سلف صالحین کے صحیح سمجھ کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ حدیث سمجھیے، حدیث کیا ہے؟ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، یعنی افطار کیا کرو۔ اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی 30 دن پورے کر لو،
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج 29 شعبان 1441 ہجری ہمارے ہندوستان میں، آج مغرب بعد ہم چاند دیکھیں گے. چاند اگر نہ دکھے، پورے ملک سے اگر خبریں نہیں ملی، جو قابل اعتماد گواہی نہیں ملی، تو پھر ہم کل 30 شعبان مکمل کریں گے اور پرسوں سے ایک روزہ رمضان کی 1 تاریخ رہے گی انشاءاللہ. تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں سلف صالحین کے خلاف نہیں جانا چاہیے. سلف صالحین میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والے محدثین، مفسرین، علماء اکرام، ہمیں ان سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ وہ لوگ مومنین تھے، قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھے جیسے سمجھنے کا حق تھا. ہم اگر سلف صالحین کے راستے سے ہٹ کر لوگوں کی، آج کے دور کے کچھ لوگوں کی عقل کو تسلیم کریں گے اور ان کی عقلوں کے مطابق سمجھتے رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ ہمیں ہر گمراہی سے بچائے، آمین. یاد رکھیے، ایک بھی قابل اعتماد گواہی اگر مل جاتی ہے رمضان کے چاند کی، شوال کے چاند کی، تو وہ قبول کیا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. دلیل میں سنا رہا ہوں، ابو داؤد نام کی حدیث کی کتاب میں 2342 نمبر کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یعنی ایک قابل اعتماد گواہی کو بھی پیارے نبی نے قبول کیے اور روزے رکھنا شروع کیے. تو ہم پہلے نمبر پہ آج کے خطبے میں چاند کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھتی ہے کہ اگر آج 29 شعبان کو چاند نہ دکھے تو کل 30 شعبان مکمل ہوگی اور پرسوں سے پہلا رمضان ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہم پر رحم و کرم کرے، آمین. اب بات ہے تراویح کے بارے میں. تراویح یہ قیام اللیل کا نام ہے، یہ تہجد کا نام ہے، قیام رمضان کا نام ہے تراویح. تراویح کیا ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت. دلیل 2009 نمبر کی حدیث صحیح بخاری دیکھ لیجئے، 2010 صحیح بخاری دیکھ لیجئے، 2012 صحیح بخاری دیکھ لیجئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث. پیارے نبی فرمائے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من، جو کوئی بھی شخص قام، قیام کرے، رمضان مہینے میں، مکمل رمضان میں قیام کرنا ہے. 3 دن کے شبینہ یا 5 دن کا شبینہ یا 1 دن کا شبینہ یا 10 دن کے شبینے، یہ سب نہیں ہے. من قام رمضان 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 10 دن کا نہیں ہے، مکمل 29 یا 30 دن کا ہے. تو مکمل مہینہ رمضان کا قیام کرنا ہے. قیام اللیل، تراویح، تہجد، قیام رمضان، نام الگ الگ ہے، نماز ایک ہی ہے جس کی رکعت 11 ہے. غور کریے، 2013 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوا کرتی تھی، کتنی رکعت ہوا کرتی تھی قیام اللیل. تو جواب دیتی ہے ایمان والوں کی عائشہ رضی اللہ عنہا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان یا غیر رمضان میں نہیں ہوتی تھی 11 رکعت سے زیادہ نماز قیام اللیل. تو لہذا 2 کر کے 5 مرتبہ اور 1 وتر، یا 2 کر کے 4 مرتبہ 8 رکعت اور 3 وتر، اس طریقے سے پیارے نبی کی قیام اللیل ہوا کرتی تھی رمضان یا غیر رمضان. یہ حدیث کے نمبرات میں نے آپ کو سنا دیا، اس پر غور و فکر کریے. اور یہ تاکیدی سنت ہے کیونکہ پیارے نبی نے ترغیب دلائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 2009 صحیح بخاری. جو کوئی بھی شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے اجر و ثواب کمانے کی نیت سے، ایمان کے ساتھ، تو اس کے گزری ہوئی زندگی کے چھوٹے گناہ اللہ بخش دیتا ہے. یہ ترغیب دلا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے لیے. لہذا یہ تاکیدی بات ہے، مؤکدہ سنت ہے، لہذا یہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. اب چونکہ مسجدیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں، تو میں کہوں تلنگانہ اسٹیٹ میں ہم ہیں. تلنگانہ اسٹیٹ کے وقف بورڈ کے چیئرمین سلیم صاحب نے یسٹرڈے 23 اپریل 2020 کو ایک میٹنگ میں، پریس کانفرنس میں یہ بات بولے ہیں کہ جیسے لاک ڈاؤن کے وقت بولا گیا تھا کہ مسجد میں امام کے پیچھے 5 مصلی نماز پڑھ سکتے ہیں 5 وقت کی اور جمعہ کے دن کے لیے، تو ویسے ہی کل چیئرمین سلیم صاحب نے کہا
کہ تراویح کا بھی اگر اہتمام کریں گے تو امام کے پیچھے 5 مصلی رہ سکتے ہیں اور تراویح پڑھ سکتے ہیں. وہ 5 مصلی کے علاوہ مسجد میں بھیڑ نہیں جمانا ہے. لہذا جو مسجدیں کھلی ہیں الحمدللہ، وہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کے اس بیان کو غور میں رکھتے ہوئے قیام اللیل کا اگر اہتمام مسجد میں کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے 5 لوگ کی جماعت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ گھروں میں رہیں گے وہ لوگ گھر میں امامت کر لیجئے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو قرآن اچھا پڑھنے آتا ہے، یاد نہیں ہے، تو وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں باب باندھے ہیں، ایک غلام، آزاد کردہ غلام یا غلام امام کا بیان ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں حکم دیے تھے. ان کا نام ذکوان تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام ذکوان تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکوان رضی اللہ عنہ کو بولے کہ تم امامت کرواؤ قرآن دیکھ کر. تو اگر کوئی بندہ مصحف لے کر امامت کر رہے ہیں، مصحف لے کر امامت کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. آج کل موبائلز ہیں، اسمارٹ فونز، تو اسمارٹ فونز میں فلائٹ موڈ میں فون رکھیے اور قرآن جو ہے کھولیے فون میں اپلیکیشن قرآن کا اور امامت کریے اگر اچھی قراءت کرنا جانتے ہیں تو. اور گھر کے جو دوسرے مرد حضرات ہیں اور عورتیں، لڑکیاں، لڑکے، وہ پیچھے مقتدی بنے رہیں گے اور نماز ہو جائے گی. اپنی فیملی والوں کی امامت تو کر سکتے ہیں. جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے گھر میں، کسی کو بھی امامت کرنے کا علم نہیں ہے اور قرآن کی قراءت کا حق ادا کرنے نہیں آتا ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ اپنی اپنی الگ الگ نماز پڑھ لیں. تو وہ بھی جو ہے مصحف دیکھ کر قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں. 8 اور 3 11 سنت کے مطابق 2013 صحیح بخاری میں جو 8 اور 3 11 کا ذکر ہے تو آپ پڑھیے. جس کو نہیں آتا ہے دیکھ کر پڑھنے، وہ لوگ علم ترا سے سورہ ناس تک جو سورے ہیں وہ تو یاد ہوں گے. مثال کے طور پہ علم ترا الاف قریش ارایت الذی انا اعطینا قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ والفتح تبت یدا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. 10 رکعت میں 10 سورے ہو گئے اور پھر 11ویں رکعت میں پھر قل اللہ پڑھ کے دعائے قنوت پڑھ لیے، وتر مکمل. تو اس طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں آسانی سے اپنے اپنے گھروں میں بھی لوگ. لہذا کریے. اب جن سٹیٹس میں، انڈیا کے جن سٹیٹس میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے پورے طور پر مسجدوں کو لاک رکھنے کو کہا ہے، صرف اذان دے لیں اور امام اور مؤذن دونوں نماز پڑھ لیں، ایسا ہے، تو وہ لوگ اپنی نماز پڑھ لیں اور تمام عوام دوسرے اسٹیٹس کی، تلنگانہ کے علاوہ بول رہا ہوں، وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کر لیں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل کیا اللہ نے رمضان کے مہینے میں. قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کا فضل و کرم ہوگا. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. کچھ مسلمان رمضان کے مہینے میں بہانے کر کر روزہ چھوڑتے ہیں. روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. روزہ رکھنا رمضان کا فرض ہے اور یہ چوتھا پلر ہے اسلام کا. پہلا پلر اسلام کا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا پلر اسلام کا نماز 5 وقت کی فرض قائم کرنا ہے. تیسرا پلر اسلام کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس پر جو زکوٰۃ ہے فرض زکوٰۃ نکالنا ہے. تیسرا پلر اسلام کا. چوتھا پلر اسلام کا رمضان کے مہینے کے مکمل مہینے کے روزے رکھنا ہے. 5واں پلر اسلام کا حج ہے، استطاعت ہے تو کرنا. تو کل سے یا پرسوں سے جو رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ تو مکمل مہینے کے روزے رکھنا ہے. جو نوجوان ہیں، جو اچھے ہیں، صحت یاب ہیں، جو نوجوان نہیں ہیں اور زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں لیکن صحت مند ہے، اچھے ہیں ماشاءاللہ، روزہ رکھنے کی طاقت قوت ہے، تو وہ بہانے نہ کریں سمر سیزن ہے اور وغیرہ ہے، دھوپ ہے وغیرہ بول کر روزے نہ چھوڑیں. نہیں مجھے جو ہے فلاں کام ہے اور میرا فلاں کام ہے، بہانے نہ کریں. روزے رکھیے، روزے نہیں چھوڑنا ہے. سورہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 183 سناتے رہتے ہیں علماء اکرام
اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، روزے رکھو تاکہ تقوی اختیار کرو۔ تو روزے رمضان کے رکھنا فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، رکھیے۔ ایک سوال اور اس کا جواب بتا رہا ہوں۔ فتاوی اسلامیہ نام کی اس کتاب میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 203 پر ہے۔ سوال سنیے، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین جب رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ چاولوں کی صورت میں یا گیہوں کی صورت میں فدیہ دینا چاہے تو کتنا فدیہ دیں؟ سوال ہے، جواب سنیے۔ جو لوگ بہانے کر کے روزے چھوڑتے ہیں وہ جواب سنیے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی عذر کے بغیر ایام رمضان کے روزے چھوڑے۔ ان کو بھی روزے رکھنا ہے اگر وہ اچھے طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، ڈاکٹر نے انہیں منع نہیں کیا ہے تو وہ روزے نہ چھوڑے۔ عذر نہیں ہے تو روزے نہ چھوڑے، وہ بھی روزے رکھے۔ اور اگر سچ میں عذر ہے، کسی عذر کی وجہ سے بیماری کچھ زیادہ ہی ہے، یعنی دودھ پلانے کے مسئلے میں کچھ اور نقصان ہو سکتا ہے ماں کو یا بچے کو، یا حاملہ ہے اور پانی کم ہے اور بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں پریگننٹ وومن کے، اگر وہ تکلیفیں ہیں، عذر ہے، تو اس کی وجہ سے رمضان میں روزے چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ان دنوں کی قضا لازم ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مریض کے بارے میں فرمایا ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ ترجمہ سنیے، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے۔ یعنی مرد بھی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو اچھے ہونے کے بعد یا سفر سے لوٹنے کے بعد جو چھوٹے تھے روزے رمضان میں ان روزوں کی گنتی پوری کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، قضا لازم ہے روزے۔ تو یہ آیت کو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیتے ہوئے نقل کیے کہ اس آیت سے بڑا سبق ملا کہ فدیہ نہیں دینا ہے بلکہ روزے کی قضا لازم ہے۔ سوال کیا گیا تھا چاولوں یا گیہوں کی فدیہ دینا کیا؟ نہیں، بلکہ روزے کی قضا لازم ہے۔ آپ اپنی بیماری سے جب شفا پا جاؤ گے، حاملہ ہے، بعد میں آپ جو ہے اچھے ہو جانے کے بعد پھر روزہ رکھنا چاہیں گے تو روزہ رکھیے۔ مثال کے طور پہ جب ونٹر سیزن آیا تو ایک دن گیپ دے کے پھر ایک دن الٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھ کے روزوں کی گنتی پوری کر لینا ہے۔ جو روزے چھوٹے تھے، دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹے یا کوئی بیماری کی وجہ سے چھوٹے رمضان کے روزے، وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی قضا لازم ہے۔ یہی جواب علماء نے دیے ہیں۔ جواب میں اور لمبی باتیں ہیں لیکن مختصر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ روزے کی قضا لازم ہے۔ اب اندازہ لگائیے، عورتیں جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی ہے ان کو عذر کے وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو وہ قضا کریں گے لازم، اور اگر عذر نہیں ہے تو ان کو روزے رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں ہی۔ یہ ہے شریعت کی بات، کیونکہ روزہ فرض ہے رمضان کا۔ تو اب جو لوگ لڑکے، جو نوجوان جو بالغ ہو چکے ہیں، یعنی 14 سال کی عمر کے بعد سے لڑکے لڑکیاں جو بالغ ہو چکے ہیں اور صحت مند ہے اور پھر بہانے کر کے روزہ چھوڑیں تو یہ چیز گناہ ہے، اور فرض چھوڑنا کفر ہے۔ کیونکہ روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے بندے۔ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ روزہ کیا آپ کو دلائے گا اللہ رب العالمین سے، غور کیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لمبی حدیث، یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1904 ہے، اردو سے ہی پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں، وقت کم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب یہ حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے، ہر عمل وہ اپنے لیے ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، روزہ نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، اور روزہ جہنم سے بھی بچائے گا، آگ کے سامنے ڈھال بن کر۔ بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بےہودہ باتیں نہ کریں اور نہ شور و غل کریں۔ بےہودہ باتیں تو سادے ایام میں، آج 29 شعبان 1441 ہجری، سادے دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی بےہودہ باتیں نہیں کرنا ہے، شور و غل نہیں کرنا ہے۔ ایمان والوں کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ ایٹریبیوٹس والا بنے رہنا ہے۔
رمضان میں تو اور بھی زیادہ پوری کوشش کرنا ہے کہ بےہودہ باتوں سے بچنا ہے، شور و غل سے بچنا ہے. اور اگر کوئی روزے دار کو گالی دے تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور وہ کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں. اگر آپ روزے دار ہیں اور اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے یا جھگڑا کرنے آ رہا ہے تو آپ بس اتنا کہہ دیجئے کہ میں روزے دار ہوں. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. بہت پیاری بات ہے. دیکھو فائدے اللہ رب العالمین جو ہمیں فائدے دے رہے ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے. روزہ افطار کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، یہ پہلی خوشی. اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر، یعنی جو اللہ رب العالمین جو بدلہ عطا کریں گے روزہ رکھنے والوں کے لیے، روزے کا بدلہ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے پاس جب بدلہ ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی ملے گی. اللہ کے بندو، یہ بات 1904 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے سنا. یاد رکھیے بہت سارے فائدے ہیں روزے کے. اس میں سے ایک تو کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے. روزہ رکھنا چاہیے، روزے نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کے بندو، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے اخلاص مانگتے رہنا چاہیے. اور پھر جن کے پاس مال ہے، زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نہیں نکالنا ہے بلکہ جس مہینے میں آپ کے مال پر 1 سال مکمل ہو رہا ہے تب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں پیارے نبی زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. فرض زکوٰۃ اگر نکال رہے ہیں تو نکال لیجیے اور نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ نکالیے. لاک ڈاؤن میں ہم ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں غربا مساکین ہیں. اور یاد رکھیے فقیر وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے. اور مسکین وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں حیا کی وجہ سے، تو مسکین کو بھی دینا چاہیے. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین جو اللہ نے کہا، تو فقراء اور مساکین کا فرق یہی ہے کہ فقیر تکلیف میں مانگ کر لیتے ہیں اور مسکین تکلیف میں خاموش رہتے ہیں. تو ہمیں مسکین کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے ہم بن جائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں. ایسی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. باتیں تو بہت ہیں لیکن مختصر سے وقت میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق دے. آمین. اللہ ہم مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والے محدثین، مفسرین، علماء اکرام، محدثین کے نقش قدم پر ان کی سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے اور تبلیغ بھی کرنے کی توفیق دے. آمین. زیادہ سے زیادہ وقت کو ہم ضائع نہ کریں بلکہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بنے رہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں خالی وقت زیادہ ہے. اللہ ہمارے ہم کو توفیق اس بات کی دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے والے بنے رہیں گھر میں رہ کر. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کورونا وائرس ڈیزیز کے وجہ سے جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا کرے اور جلد سے جلد کورونا وائرس کی وبا کو اللہ ختم کر دے اور جلد سے جلد پوری دنیا سے لاک ڈاؤن کو اللہ ختم کر دے، بحال کر دے پھر سے پوری دنیا کے حالات کو اللہ رب العالمین، اور پھر حج اور عمرہ ویزا اور سب کھل جائے تاکہ ہم آسانی سے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے بار بار جاتے رہیں. اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں اور قرآن حدیث کی تعلیمات پر موت تک عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. اللهم يا وهاب اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.